بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مالک، ان پہ ترس کا جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں اور اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اپنے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دے۔ تمام مجرموں کے باوجود میں نے کبھی بھی اپنا سکون نہیں کھویا، کیونکہ جب کبھی بھی غم کا سایہ مجھے گھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین نوید بھیجتا ہے، اور یہ تحریر نہیں بلکہ ایک حقیقی عمل ہے۔ کم ضرب انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پہ تنہا چل پڑو۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ خدا تو ہمیشہ سے پاس ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفار کیا جائے۔ جس زبان سے آپ کی بات نہ نکلے تو خاموشی بہتر ہے، اور جس چیز سے آپ کی یاد نہ آئے اس کو بھول جانا اچھا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو طاقت کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے جب آپ کوئی نقصان دہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بصورت دیگر محبت سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف حسد کرتا ہے، اور پھر وہ اس حسد میں کیا نہیں کرتا۔ عزت، احساس، پیار اور شفقت ایسے ادار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، کل وہ تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے، اور علم کے بغیر ذہن۔ بد کلامی اور طویل کلامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کلام میں کیا، کیسے، کیوں، کہاں اور کس طرح کے الفاظ نہ آنے دو۔ نفس کی خواہش پوری کرنے سے اللہ کی راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا۔ اول، کبھی بد نظری نہ کرنا۔ دوم، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصے کا شکار رہو گے۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں، مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔ آخرت کے لیے نعمتیں جمع کرو۔ یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے۔ تمہارے سانسیں بھی نیکیاں کرتے جاؤ۔ جب اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ ہر ایک آپ کو اپنی حسبی ضرورت چاہے گا، اس لیے وفاداری میں ہلکان مت ہو۔ بعض اوقات آپ کی اچھی صفات ہی
آپ کی مشکلات کا اصل سبب بنی رہتی ہے۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، اکثر دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ خدا کا پیار وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ صحیح کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے بہت قریب ہے جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایسے دیکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دیکھتے ہو۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا، دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ فضول قسم کی گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو اور دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ بہترین بیج اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں۔ اگر آپ سچ مچ ہنسنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا درد اٹھانے کی قابل بن جاؤ اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو۔ کسی چیز سے اچھی طرح نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو کچھ ہو چکا اور جو ابھی ہونے والا ہے سب پر اللہ اللہ۔ ہزاروں طرح کی لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہے، جبکہ خاص تو وہ وقت ہوتا ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کی ڈال بن جاتی ہے۔ ایسی شخص کی صحبت سے اجتناب کرے جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، راز کو فاش کرے اور جب مطلب نہ ہو تو منہ موڑ لے۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ ساری لذت تو طلب ہے، اصول تو ایک بے جان کی پیت ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ تم کڑوے سے کڑوے حال پر بھی مسکرانا سیکھو۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کے نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ عالمی وجود میں خدا کے سوا اور کچھ نہیں، اور خدا کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ ایسی باتوں سے بچ جاؤ جن کے بعد معافی مانگنی پڑے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مایوسی ایک بیماری ہے، یہ دماغ کو جہالت میں لے جاتی ہے۔